کسی زمانے میں ایک گھنے اور پراسرار جنگل میں ایک بوڑھا آدمی رحمت اور اس کی بیوی زینب رہتے تھے۔ ان کا واحد سہارا جنگل کی لکڑیاں اور جنگلی پھل تھے۔ دن بھر محنت کرتے، لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچتے اور جو کچھ ملتا اس پر گزارا کر لیتے۔ بوڑھے جوڑے کی مشکل ترین زندگی گزر رہی تھی۔ رحمت اور زینب کی زندگی مشکل ضرور تھی، مگر وہ دونوں صبر شکر کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی پریشانی بڑھاپا تھا، جس کی وجہ سے کام کرنا جتنا پہلے آسان تھا اتنا نہیں تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ بازار تک جانے کے قابل بھی نہیں ہوتے اور پھر کئی دنوں تک بھوکے ہی گزارا کرنا پڑتا۔ ایک دن بارش بہت تیز ہوئی اور پورا جنگل بھیگ گیا۔ رحمت لکڑیاں بیچنے نہ جا سکا اور گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہ تھا۔ زینب آہیں بھری اور بولی، کاش ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہوتا کہ ہمیں ہر روز کھانے کی فکر نہ کرنی پڑتی۔ رحمت نے سر ہلایا اور کہا، اللہ سے دعا کرو، وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ اگلے دن رحمت لکڑیاں کاٹنے جنگل میں چلا گیا۔ وہ ایک پرانے درخت کے قریب پہنچا جو بہت عرصے سے گر چکا تھا۔ درخت کے نیچے کھدائی کرتے ہوئے اسے ایک عجیب چمک محسوس ہوئی۔ جب اس نے غور کیا تو وہاں ایک مٹی کا پرانا برتن رکھا تھا جو ہلکی سی روشنی بکھیر رہا تھا۔ جیسے ہی رحمت نے برتن کو ہاتھ میں لیا، اچانک ایک نرم اور پراسرار آواز سنائی دی، اے نیک دل انسان، میں ایک جادوئی برتن ہوں۔ تم جو کچھ بھی اس میں مانگو گے وہ فوراً مل جائے گا۔ رحمت حیرت اور خوشی سے بھر گیا۔ وہ جلدی سے برتن اٹھا کر جھونپڑی کی طرف بھاگا۔ جب رحمت جھونپڑی میں داخل ہوا تو زینب نے برتن کو حیرانی سے دیکھا اور پوچھا، یہ کیا ہے اور تم اتنے خوش کیوں لگ رہے ہو؟ رحمت نے جو کچھ ہوا سب کچھ زینب کو بتا دیا۔ زینب پہلے تو یقین نہ کر سکی، مگر جب رحمت نے برتن میں جھانک کر کہا، مجھے کھانے کے لیے تازہ روٹیاں اور سبزیاں چاہیے، چند ہی لمحوں میں برتن گرم اور خوشبودار روٹیوں اور سبزیوں سے بھر گیا۔ زینب کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ تو واقعی جادوئی برتن ہے، زینب نے خوشی سے کہا۔ دونوں نے مزے سے کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ زندگی بدلنے لگی۔ اب ان کے دن بدل گئے۔ وہ جادوئی برتن سے روز نیا کھانا مانگتے، کبھی گرم دودھ، کبھی مٹھائیاں، کبھی خوشبودار گوشت۔ ان کی پریشانیاں ختم ہونے لگی اور وہ پہلے سے زیادہ خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ مگر پھر زینب کے دل میں ایک نیا خیال آیا، اگر یہ برتن ہمیں کھانے دے سکتا ہے تو کیوں نہ ہم اسے کپڑے، زیور اور دولت بھی مانگے۔ رحمت نے پہلے تو کہا کہ ہمیں زیادہ کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، مگر زینب نے اصرار کیا۔ رحمت نے برتن سے کہا، ہمیں اچھے کپڑے اور کچھ چاندی کے سکے چاہیے۔ چند لمحوں میں ان کے سامنے خوبصورت کپڑے اور چاندی کے سکے موجود تھے۔ یہ لالچ کا پہلا آغاز تھا۔ اب زینب کی خواہشیں بڑھنے لگی۔ پہلے صرف ضرورتیں مانگی جاتی تھی، مگر اب وہ روز برتن سے نئی چیزیں مانگنے لگی، کبھی قیمتی زیور، کبھی ہیرے، کبھی سونے کے سکے۔ رحمت کو یہ سب پسند نہیں آ رہا تھا، مگر وہ زینب کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ان کی جھونپڑی ایک شاندار گھر میں تبدیل ہو گئی اور ان کے پاس بہت سا سونا اور دولت آ گئی۔ وہ دونوں اب جنگل میں سب سے امیر ہو چکے تھے، مگر زینب کا دل اب بھی نہیں بھرا۔ لالچ کا انجام دیکھیے کیسا ہوتا ہے۔ ایک دن زینب نے کہا، اگر یہ برتن ہمیں سونا دے سکتا ہے تو کیوں نہ ہم بادشاہ اور ملکہ بن جائیں۔ رحمت نے سر پکڑ لیا اور کہا، ہمیں زیادہ کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دے دیا ہے۔ مگر زینب بضد رہی۔ اس نے خود برتن اٹھایا اور کہا، ہمیں ایک شاندار محل، خادم اور بادشاہی چاہیے۔ جیسے ہی یہ الفاظ ادا کیے گئے، اچانک آسمان پر کڑک اور بجلی چمکی۔ برتن ایک دم زور سے ہلنے لگا اور پھر دھماکے کے ساتھ غائب ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے ان کا محل، سونا، دولت اور سب کچھ غائب ہو چکا تھا۔ وہ پھر سے اپنی پرانی خالی جھونپڑی میں آ گئے۔ رحمت اور زینب دونوں صدمے میں تھے۔ زینب نے آنسو سے کہا، ہم نے بہت بڑی غلطی کی، اگر ہم قناعت کرتے تو آج ہمارے پاس سب کچھ تھا۔ رحمت نے سر ہلایا اور کہا، لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور جو لوگ شکر ادا نہیں کرتے ان سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ اس دن کے بعد وہ دونوں محنت سے کام کرنے لگے اور اپنی زندگی میں صبر و شکر کے اصولوں کو اپنانے لگے۔
وہ جان گئے تھے کہ دولت کی اصل قیمت محنت اور قناعت میں ہے، نہ کہ جادو اور لالچ میں۔ اس کہانی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو پاس ہے اس میں خوش رہنا سیکھو، کیونکہ زیادہ کی خواہش سب کو چھین سکتی ہے۔